جو قرآن میں آیا ہے وہ میں بتا دوں خنزیر وہ ایک بار میں 12-13 بچوں کو جنم دیتا ہے، اور ایک جانور ہے بکری جو 2 بچے 3 بچے 4 اس کی قربانی نہیں ہوتی، اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا۔ بکری کی قربانی ہوتی، اسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو بقرہ عید کے موقع پہ کتنے بکرے قربان ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں، پوری دنیا میں اربوں خربوں کے حساب سے بکرے قربان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو پیدائش کے اعتبار سے کم ہے اور قربان ہونے کے اعتبار سے زیادہ ہے تو اس کی تو نسل ختم ہو جاتی، اس کی تو نسل مٹ جاتی، اور وہ جو 12-13 بچے جنم دیتا ہے اس سے تو جنگل بھر جانے چاہیے، ہر گاؤں میں وہ نظر آنا چاہیے، لیکن وہ جانور نظر کہیں آتا ہے۔ اور بکری بکرا آپ کو ہر گاؤں میں ملے گا، ہر علاقے میں ملے گا، اکثر گھروں میں آپ کو ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، اسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے اللہ اس کی نسل کو ختم نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے۔ دیکھ لو کربلا کے میدان میں حسین نے جان شہادت اپنے رب کے نام پہ پیا ہے، اللہ نے ان کی نسل کو ختم نہیں کیا۔ ایک بیٹا کربلا کے میدان سے حسین کا آیا، اللہ نے پوری دنیا میں حسین کی نسل کو ختم۔ آج پوری دنیا میں آپ کو سید ملیں گے۔ حسین کا بیٹا میدان کربلا میں آنے کے لیے جب کہتا ہے، میرا حسین کہتا ہے میرے لال تم سے آل رسول کا سلسلہ چلے گا، اے میرے بیٹے تم آرام کرو خیمے میں۔ یہ کہاں میرے حسین نے اور میدان کربلا میں پہنچے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یزیدی سوچ رہے تھے حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں، اب حسین میں اتنی طاقت نہیں، اب حسین میں اتنی قوت نہیں کہ حسین اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرے۔ انہیں کیا پتا شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ حسین میدان کربلا میں اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ دیتے ہیں۔ شبر نے کہا حسین حسب و نسب نہ بتاؤ، 2 باتوں میں فیصلہ یا تو جنگ یا یزید کی بیعت۔ فرمایا اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو حسین مدینے جیسی زمین کو چھوڑ کر نہیں آتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی حسین مکے جیسی امن والی زمین کو چھوڑ کر نہیں آتا۔ بھیجے تیرے لشکر میں سب سے بڑا بہادر ہو، چند بہادروں کو حسین نے جہنم میں پہنچا دیا۔ حسین کی تلوار میدان کربلا میں بجلی کی طرح چمک رہی تھی، سائقہ کی طرح گرج رہی تھی، اور گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہی تھی۔ عمر بن سعد گھبرا کے کہتا ہے ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ شمر بولا کیسے روکو؟ سران بولا کہاں سے روکو؟ خولی بولا کاہے کو روکو؟ کربلا میں 12-13 جگہ سے آواز آ رہی تھی ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ کٹیا کموں میں رہنے والوں، وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، وہ تلوار جو پیاس سے نہ رکے، وہ تلوار جسے زینب کے آنسو نہ روک سکے، وہ تلوار جسے شہربانوں کی محبت نہ روک سکے، وہ تلوار جسے ام لیلا کا پیار نہ روک سکا، وہ تلوار جسے بھائی عباس کا کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، وہ تلوار جسے موت کا تصور نہ روک سکا، وہ تلوار جسے بھوک اور پیاس کی شدت نہ روک سکی۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک گھڑی ایسی آئی کہ وہی تلوار چلتے چلتے رک جاتی ہے، لیکن پانی کی وجہ سے نہیں رکی، زینب کے آنسو دیکھ کر نہیں رکی، شہربانوں کی محبت کی وجہ سے نہیں رکی، ان کے لیلا کا پیار دیکھ کر نہیں رکی۔ حسین کی تلوار رکی ہے جو 2 رکعت نماز کے لیے رکی ہے۔ حسین جاتے جاتے ہم کو ایک سبق دے کے جا رہے ہیں، تم کھانا کھا کے نماز نہیں پڑھتے، تم پانی پی کے نماز نہیں پڑھتے، تم شکم سیر ہو کے نماز نہیں پڑھتے، تم ایسے آرام میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم ایسیوں میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم کولر کی ہوا میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم ایئر کنڈیشن روموں میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، تم بلڈنگوں میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھ حسین سے تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں حسین سجدہ کر رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں حسین سجدہ کر رہے ہیں، برچیاں چل رہی ہیں حسین سجدہ کر رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں حسین سجدہ کر رہے ہیں۔ حسین میدان کربلا سے ہم گناہگاروں کو ایک سبق دے کے جا رہے ہیں، کیسا بھی وقت کیوں نہ آ جائے، کبھی نماز کو مت چھوڑنا، کبھی نماز کو قضا مت کرنا۔ حسین ایک پیغام دے گئے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے۔ حسین ہمیں ایک پیغام
پیغام دے کر گئے کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ تو سچے حسینی وہی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، سچے غلام حسین وہی ہیں جو نماز کو اس کے وقتوں پہ ادا کرتے ہیں۔ حسین میدان کربلا میں آپ کے جسم مبارک پر مورخین لکھتے ہیں 133 زخم تیروں کے نشان کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے اور 33 زخم نیزوں کے تھے اور ایک زخم میں کئی مرتبہ نیزہ داخل کیا گیا۔ حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہا ہے، جیسے ہی میرے حسین زمین پہ تشریف لائے شبر آ کر کے حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ حسین نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میرا نام شبر ذل جوشن ہے۔ کہا ذرا سینہ کھول کے دکھا۔ اس نے اپنا سینہ کھولا، حسین نے اس کے سینے پہ سفید داغ کے نشان دیکھے، اس کا سینہ چتکبرا ہو گیا تھا۔ کہا صدق جدی رسول اللہ، صدق جدی رسول اللہ، صدق جدی رسول اللہ، میرے نانا نے سچ فرمایا، میرے نانا نے سچ فرمایا۔ شمر بولا کیا کہا تمہارے نانا نے؟ کہا میرے نانا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کبرا کتا میری آج خون میں منہ مار رہا ہے، چتکبرا کتا تو ہی ہے، میرے سینے سے ہٹ جا۔ پوری طاقت لگائی حسین نے اور شمر کو سینے سے ہٹا دیا۔ کہا کہ کبھی حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، یہ آخری سجدہ حسین ادا کر کے جانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی سر کو پیشانی کو سجدے میں رکھا، ادھر حسین کے سر کو تن سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ کٹیا کموں میں رہنے والوں یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، بڑی قابل شخصیت علامہ عامر مصباحی صاحب، علامہ طالب منظری صاحب اور حافظ قاری انصار صاحب، مولانا تقی صاحب، یہ سب کی توجہ میں چاہتا ہوں۔ حسین گھوڑے پہ تھے، تب حسین کے سر کو کیوں نہیں کاٹا گیا؟ حسین گھوڑے سے آ رہے تھے نیچے، تب حسین کے سر کو تن سے جدا کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسے ہی حسین سجدے میں پہنچے تب حسین کے سر کو تن سے کیوں جدا کیا گیا؟ اگر اس نقطے کو آپ نے سمجھ لیا تو کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی زندگی میں تمہاری نماز قضا نہیں ہوگی۔ حسین سجدے کی حالت میں ہے تو سنو، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو مل جاتا ہے۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، نماز تو قیام بھی ہے، نماز تو رکوع بھی ہے، نماز تو قاعدہ اولا بھی ہے، نماز تو قاعدہ اخیرہ بھی ہے، نماز تو قوما بھی ہے، نماز تو جلسہ بھی ہے، نماز تو قاعدہ اولا بھی ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں اللہ کا قرب کیوں ملتا ہے؟ تو سنو، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ نام محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ محبت سے آپ میرے نبی کے نام پر محبت سے بولو یا رسول اللہ، نام محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ آج ایک اور عالمیہ چل رہا ہے، جب بات نام محمد کی آ گئی نا، آج انگوٹھے چومنے کا جب معاملہ آئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسے حدیث پاک میں دکھاؤ، اسے کون سی حدیث میں لکھا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے کہ کبھی ہے؟ یہ باتیں آج ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ارے انگوٹھا چومنا کس کی سنت ہے؟ انگوٹھے چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے تفسیر روح البیان، اس کے اندر کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں میرے نبی کے دیدار کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، مولا اپنے آخری پیغمبر کا دیدار کرا دے، رب نے فرمایا تمہاری پشت سے سب سے آخر میں آئیں گے میرے پیغمبر۔ کہا مولا میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے آئینے کی شکل میں ناخنوں پہ میرے نبی کا جلوہ ظاہر فرمایا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، یہ انگوٹھے محبت میں چوم کر کے آنکھوں سے لگا دیے۔ اب بتاؤ اس سے بڑی اور ثبوت کی کیا بات ہے؟ ایک بات اور میں، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ سوال کرے، کوئی آپ کے پاس سامنے اسی طرح کی باتیں کرے کہ یہ حدیث میں دکھاؤ، تو اس سے ایک سوال کر لینا، انگوٹھے چومنا نہیں لکھا ہے یہ تو ہمیں حدیث میں دکھا۔ کیا میں نے بولا؟ انگوٹھے نہ چومنے پہ تو حدیث میں دلیل دکھا۔ ہر چیز کی دلیل مانگی جاتی ہے نا، تو اس سے یہ پوچھنا دلیل وہاں دی جاتی ہے جہاں جس کے لیے کوئی نقیض موجود ہوتی ہے نہ ہونے کی، تو حدیث پاک میں نہ ہونے کی دلیل دکھا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انگوٹھے چومنے کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام نے، اور ایک اور ہے
حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے کہ آقا تشریف فرما تھے برابر میں، حضرت بلال حبشی نے جیسے ہی اذان کہی تو حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگایا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو منع فرما دیتے، ابو بکر صدیق سے فرماتے ایسا مت کرنا، منع نہیں فرمایا۔ مطلب کیا ہے، نبی اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے اور حضور اس پہ منع نہ فرمائے وہ کام جائز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی اور حضور کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء، انہوں نے جب انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگائے، نبی نے منع نہیں فرمایا، فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ہمیں اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے اقوال کافی ہیں، اور باب الفضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر مانی۔ اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ نام محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ نام محمد کی تصویر آپ کہو گے کیسے؟ میں علامہ عامر مصباحی صاحب سے کہوں گا کہ آپ میرے نبی کا نام لکھ کر کے مجھے کاغذ پہ دیجیے۔ دیکھو حسین کی شان، یہ کاغذ لیں گے، قلم لیں گے، گول گول کریں گے، میں کہوں گا یہ کیا بنا رہے ہیں حضرت؟ یہ کہیں گے میں نام محمد کی میم بنا رہا ہوں۔ نام محمد کی میم بنائی، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بائیں جانب لا کے داہنی جانب موڑا، میں نے پوچھا کیا کیا؟ کہا یہ نام محمد کی میں نے ہاں بنائی۔ پھر حضرت نیچے لا کے گول کرتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ بولے نام محمد کی دوسری میم میں نے بنائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر لا کر کے انہوں نے بائیں جانب کو موڑ دیا، میں نے کہا یہ کیا بنایا؟ بولے یہ نام محمد کی میں نے دال بنائی ہے۔ اے کٹیا کموں میں رہنے والوں، مسجد میں سجدہ کرنے والے کے سجدے کی حالت کو دیکھو اور نام محمد لکھا ہوا دیکھو، یہ سر کا حصہ میم بن جاتا ہے، یہ بازو کا حصہ ہا بن جاتا ہے، اور یہ پیٹ اور پیٹ کا حصہ دوسری میم بن جاتا ہے، یہ پیروں کا حصہ دال بن جاتا ہے۔ مسجد میں سجدہ کرنے والے کے سجدے کی حالت دیکھیے اور کاغذ پہ لکھے ہوئے نام محمد کو دیکھیے۔ کوئی کٹیا کموں کی جامع مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی نوری مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی غوثیہ مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی ازہری مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی رضا مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی نوری مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی بھارت کے ساتھ سمندر پار کر کے مسجد نبوی میں سجدہ کرتا ہے، کوئی ریاض الجنہ میں سجدہ کرتا ہے، کوئی ستون حنانہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ارے کوئی باب صدیق کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی باب عمر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی باب علی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی اصحاب صفا کے چبوترے پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی خانہ کعبہ کے سائے میں سجدہ کرتا ہے، کوئی حجر اسود کے سائے میں سجدہ کرتا ہے، کوئی رکن یمنی کے سائے میں سجدہ کرتا ہے، کوئی رکن شامی کے سائے میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مطاف میں سجدہ کرتا ہے، کوئی میقات پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی میدان عرفات میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مینا میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مزدلفہ میں سجدہ کرتا ہے، کوئی صفا مروہ پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی چاہے زمزم پہ سجدہ کرتا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، فرشی فرش پہ سجدہ کرتے ہیں اور عرشی عرش پہ سجدہ کرتے ہیں، ان سب کے سجدے ایک طرف اور کربلا میں حسین کا سجدہ ایک طرف۔ اس سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے جب تلواروں کی بارش میں ہوا؟ اس سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے جو نیزوں کے سائے میں ہوا؟ اس سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے جو پنچھیوں کے سائے میں ہوا؟ اس سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے جو تلواروں کے سائے میں ہوا ہے؟ حسین کا سجدہ کربلا کے میدان سے ایک پیغام دے رہا ہے، حسین سجدے کی حالت میں ہے، نانا مصطفیٰ کے نام کی تصویر بن گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر باپ سے بیٹا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہر نانا سے نواسا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہر دادا سے پوتا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیٹے سے باپ ہو سمجھ میں نہیں آتا، پوتے سے دادا ہو سمجھ میں نہیں آتا، نواسے سے نانا ہو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر نبی کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مدینے سے لے کے مکے تک، مکہ سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، شہادت تک حسین مجھ سے ہے،
ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی، تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے۔ وہ ہے میرے آقا حسین جو کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام دے کے جا رہے ہیں، تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھا، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا۔ حسین نے اسلام کی خاطر جامِ شہادت نوش کیا، نانا کی شریعت کی خاطر جامِ شہادت نوش کیا، اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھ لیا، وہ 22,000 یزیدی آئے تھے حسین کا نام مٹانے کے لیے۔ آپ کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھو، ارے آپ بزرگ ہو، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، جب دو پہلوان اکھاڑے میں لڑتے ہیں تو جو اکھاڑا چھوڑ کے بھاگ جائے وہ بہادر ہوتا ہے، یا جو اکھاڑے میں کھڑا رہے وہ پہلوان بہادر ہوتا ہے۔ آپ کہو گے مولانا جو اکھاڑے میں کھڑا رہے وہ پہلوان بہادر ہوتا ہے۔ دیکھ لو میدان کربلا میں جا کر کے، آپ کو عمر ابن سعد کی قبر نہیں ملے گی، خولی کی قبر نہیں ملے گی، ابن زیاد کی قبر نہیں ملے گی، یزید کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، خونی حرملہ کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور آج بھی حسین کے پرچم، حسین کے مزار پر آج بھی پرچم لہرا کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور حسین پیغام دے رہے ہیں، دیکھ لو حسین کی شہادت، حسین کی شہادت اسلام کی خاطر ہے، حسین کی شہادت مذہب اسلام کی خاطر ہے، حسین نے جامع شہادت نوش کیا ہے تو مذہب اسلام کی خاطر کیا ہے، نانا کی شریعت کی خاطر کیا ہے۔ جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک نبی کا مذہب اسلام رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک نبی کا دین رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ حسین زندہ ہے، دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں، عام آدمی کی طرح یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشن، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے سوچا حسین کا ونش ختم، اب کوئی نہیں ہے حسین کی نسل کو آگے بڑھانے والا۔ انہیں کیا پتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ ایک بیٹے حضرت امام زین العابدین اور دوسرے بیٹے امام حسن کے، جن کا نام تھا حسن مصنع، تبھی تو حسنی حسینی سید چلے ہیں۔ یہ تو رابطیوں کا گیم ہے نا کہ انہوں نے جو 12 اماموں کی جو تاریخ بیان کری نا، تو اس میں ٹوٹل امام حسین کی اولاد بیان ہے، ٹوٹل امام حسن کی کیوں نہیں اولاد کو بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر دی، اس لیے ان کی نسل کا ذکر نہیں کرتے، حضرت قاسم کا ذکر کرتے ہیں لیکن امام حسن مصنع کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ بھی کربلا کے میدان میں تھے، ایسا نہیں ہے کہ امام حسن مصنع کربلا کے میدان میں نہ ہو، آپ تھے، شدید زخمی ہو گئے تھے، آپ کو لوگوں نے یہ تصور کیا کہ آپ نے جامع شہادت نوش کر لیا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی یزیدی جب اپنے مقتولوں کو اٹھا کے لے جا رہے تھے تو انہی میں ان کے کراہنے کی آواز سنی، جب کراہنے کی آواز سنی تو یزیدیوں نے کہا ارے یہ کیسے بچ گئے، تو ان کو قیدی بنایا گیا تھا، ان کے ماموں نے خریدا تھا ان کو، یزیدیوں کو پیسے دیے، لالچی تو تھے ہی، تو ان کے ماموں نے ان کو لے لیا اور ان کے زخموں کو مرہم پٹی کی۔ اس کے بعد میں یہ صحیح ہو گئے، مدینہ شریف آئے، ان سے حسنی سید چلے، امام زین العابدین سے حسینی سید چلے ہیں، غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، غریب نواز حسنی حسینی سید ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ تو حسنی حسینی سید، حسین کے ایک بیٹے امام زین العابدین کربلا کے میدان سے واپس آئے، مدینہ شریف آئے۔ ایک بات بتاؤں تقریر ختم کروں، 2 کام کیے تھے آپ نے، کتنے کام کیے تھے مدینہ شریف آ کر کے؟ 2 کام کیے تھے۔ ایک کام یہ کیا تھا آپ نے کہ ایک مدرسہ کھولا، آج مدرسے میں بیٹھے ہو نا، ایک مدرسہ کھولا آپ نے،
وہاں نانا کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے، نانا کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ کے یہاں پر ایک لنگر کھانا، لنگر چلتا تھا جہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بیواؤں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مفلسوں کو لنگر پہ آتے، بھوکے پیٹ آتے ان کو شکم سیر کر کے بھیجا جاتا تھا۔ کتنا بڑا کام کیا علی کے شیر نے۔ مدینہ شریف میں 100 سے زائد پریوار ایسے تھے جو غریب تھے، جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ امام زین العابدین رات میں بوری اپنے پشت پہ رکھ کر کے ان غریبوں کے گھروں پہ غلہ مار کے رکھ کر کے آتے تھے۔ صبح کو دروازہ کھولتے غلہ سامنے ملتا تھا۔ 100 سے زیادہ پریوار، پتہ نہیں کہ کون رکھ کے چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر اگر 10 روپے بھی مدرسے میں دیتا ہے تو پہلے امام صاحب سے کہتا ہے اعلان لگاؤ میرے نام کا۔ مسجد میں اگر 10 روپے دیے تو اعلان لگاؤ میرے نام کا، اگر نام نہیں آیا تو گاؤں واپس گھر سے پھر جاتا ہے، میرے نام کا اعلان نہیں ہوا۔ کہ آج ہمارا طریقہ ہو گیا، وہ علی کی آل کی 100 سے زیادہ پریوار گھروں پہ غلہ پہنچاتے ہیں۔ ایک دن ان کے بیٹے امام محمد باقر نے پوچھا بابا مجھے ساتھ لے لیا کریں یا مجھے بتا دیجئے میں سب کے گھروں پہ پہنچا کے آ جاؤں گا۔ تو امام زین العابدین کہتے میرے لال میں تجھے بتاؤں گا تو مجھے ان کے نام بھی تجھے بتانا پڑے گا، میں نہیں چاہتا کسی غریب کی رسوائی ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی غریب کا نام میں تجھے بتاؤں گا تجھے پتا چلے مدینے میں فلاں پریوار غریب ہے۔ یہ تھی علی کی آل، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر، یہ علی کی آل ہے۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کی پشت پر، پیٹھ پر نشان تھے۔ لوگوں نے کہا یہ نشان کس کے تھے، کس چیز کے ہیں؟ تو آپ بوریاں لاد کر کے لے جاتے تھے، غریبوں کے مکانوں پہ رکھ رکھ کر کے آتے تھے۔ مدینے کے ان 100 پریواروں کو پتہ نہیں تھا کہ کون مدد کرتا ہے۔ جب امام زین العابدین دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے پھر وہ غلہ آنا بند ہو گیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھروں پہ جو غلہ پہنچاتے تھے وہ کوئی اور نہیں، حسین کے شہزادے امام زین العابدین۔ کربلا کے واقعے کے بعد کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کربلا کے واقعے کے بعد کبھی آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے بیٹے امام محمد باقر نے پوچھا بابا کبھی تو وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی مسکرا دیتا ہے، آپ کبھی مسکرائے نہیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا بیٹا جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا، اگر تم دیکھ لیتے تو تم بھی زندگی بھر نہیں مسکراتے۔ میں نے اپنے جوان بھائی کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے بابا کے سینے میں نیزہ لگتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کے سر سے چادر اترتے ہوئے دیکھی، میں نے اپنے ماں کے سر سے چادر اترتے ہوئے دیکھی، میں نے اپنی بہن کے کانوں سے بالیاں نوچتے ہوئے دیکھی۔ میرے لال میں نے کربلا کا خونی منظر دیکھا، اگر تم دیکھ لیتے تو تم بھی کبھی زندگی میں نہ مسکراتے۔ آپ کے پرنالے سے پانی کی بوندیں ٹپکتی تھی، لوگوں نے کہا بارش نہیں ہوتی پھر بھی بوندیں ٹپکتی ہیں، مطلب کیا ہے؟ تو ایک بار کسی نے چھت پہ جا کر کے دیکھا تو آپ کربلا شریف کی طرف رک کر کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے اور زمین پہ ٹپکنے لگتے تھے۔ یہ امام زین العابدین ہے۔ کربلا شریف کے واقعے کے 40 سال تک آپ حیات رہے، 40 سال تک۔ زین العابدین کا لقب کیسے ملا؟ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، گھر پکے تو تھے نہیں، تو آپ کے چھپر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے آگ بجھائی لیکن آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ آگ بجھ گئی، آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی؟ کہا میں جہنم کی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا، مجھے دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے امام زین العابدین جن کی کبھی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے حسینی۔ ایک ہم ہیں کہ 5 وقت کی ہماری نماز غائب ہے پھر بھی ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ سچے حسینی بنو، سچے حسین سے محبت کرنے والے بنو۔ حسین کی بہن زینب مدینہ شریف میں آ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سہل ایک نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں حضرت زینب کے برابر میں میرا مکان تھا، میں 15 سال ان کے برابر میں مکان میں رہا، میں نے پردے میں چھپی زینب کو بھی نہیں دیکھا۔ پردے میں تو عورت نظر آ جاتی ہے نا، گھر سے کسی کام سے نکلے تو دکھ جاتی ہے پردے کی حالت میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے 15 سال حضرت زینب کو پردے میں بھی نہیں دیکھا۔
مطلب پردے کی حالت میں بھی پردے میں چھپی زینب کو بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بنا پردے کے دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے. یہ تھا کربلا شریف کا پیغام جو ہماری ماں بہنوں کو پردے کا پیغام دیتا ہے. آج وہی حضرت زینب سے محبت کرنے والی 10 محرم کو میلوں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں, بازاروں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں. آپ دیکھو کیا منہ لے کے جائیں گی حضرت زینب کے سامنے, کون سا چہرہ لے کے جائیں گی حضرت فاطمہ کے سامنے. وہ حضرت فاطمہ جنہوں نے کہا میرا جنازہ علی رات کے اندھیرے میں نکالنا, کہ غیر محرم کی نظر فاطمہ کے اوپر نہیں پڑی, اس کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی. یہ پردے کا حال ہے اس گھرانے کا. آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں. اتنا یاد رکھو حضرت زینب سے سچی محبت ہے تو پردے کی پابندی کریں, حضرت فاطمہ سے سچی محبت ہے تو پردے کی پابندی کریں. بچپن میں حضرت زینب قرآن پڑھ رہی تھی تو تھوڑی سی چادر کا کونا سرک گیا سر سے. حضرت فاطمہ نے کہا میری بیٹی زینب سر سے چادر مت اترنے دینا, نانا مصطفیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت زینب نے رو کے کہا تھا امی نانا ناراض ہو جاتے ہیں. فرمایا ہاں میری بیٹی نانا ناراض ہو جاتے ہیں. کہا آج کے بعد زینب کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کبھی سر سے چادر نہیں اتر سکتی. اللہ اکبر. یہ پیغام تھا حضرت زینب کا, کسی حال میں پردہ نہیں چھوٹنا چاہیے. حضرت زینب کا کردار اور امام زین العابدین کا کردار کہ آپ نے مدرسہ کھولا. یہ مدرسے یہ اسی مدرسے کی دین ہے. اللہ اکبر. جہاں درس حدیث دیا کرتے تھے, اپنے قیمتی پیسوں کو جو لاکھوں روپے ادھر ادھر اڑا دیے جاتے ہیں, اس قیمتی پیسے کو بچا کر کے رکھو اور ان مدرسوں میں تمہیں خرچ کیا کرو. کیونکہ اگر تم 1 لاکھ کی چادر بازار پہ چڑھا دو گے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم 50,000 کا بینڈ بیٹے کی شادی میں لے آؤ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم 1 لاکھ روپے ڈانس پارٹیوں میں لٹا دو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں مدرسے سے فرق ضرور پڑتا ہے. اگر اس مدرسے سے ایک حافظ بھی آپ کے پیسے سے بن گیا وہ تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اگر ایک عالم بھی اس مدرسے سے بن گیا تو وہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے. اسی لیے حکومت بھی جانتی ہے کہ ان مدرسوں کا سروے کرایا جائے, ان مدرسوں کی جانچیں کرائی جائیں, ان مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کرا دو. کیونکہ نہ تمہارے بچے پڑھیں گے, نہ امام حسین کی سیرت کو جانیں گے, نہ امام زین العابدین کی سیرت کو جانیں گے, نہ تمہارے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں گے. اور اتنا یاد رکھنا جب جب قوم کے اوپر پریشانی آئی ہے, جب جب قوم پر مصیبتیں آئی ہے تو کوئی کالج کا پروفیسر آگے نہیں بڑھا, کوئی یونیورسٹی کا لیکچرار آگے نہیں بڑھا. جب جب قوم پریشان ہوئی ہے تو یا مسجد کا امام آگے بڑھا ہے یا مدرسے کا عالم آگے بڑھا ہے. دیکھ لو جب دیش کو آزاد کرانے کی بات آئی تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ علامہ فضل حق خیرآبادی. کسی اسکول میں پڑھا ہوا نہیں, اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا عنایت اللہ کاکور بھی جنہوں نے علم السیگا کو لکھا, جنہیں انگریزوں نے کالے پانی بھیج دیا, وہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. مولانا کفایت اللہ کافی کو دیکھو جنہیں انگریزوں نے مراد آباد کے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چڑھا دیا اور آپ نے سولی پہ چڑھنے سے پہلے کہا تھا کوئی بھی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہیں, کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے کافی مگر نام پاک مصطفیٰ اور پنجن رہ جائے گا. وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. کہاں کہاں دیکھو گے ہر جگہ جب جب قوم پہ مصیبتیں آئیں مدرسے کے عالم اس کے کام آئے. اس لیے مدرسوں کا خیال رکھو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ, اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو. پہلے اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دو, پھر اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بناؤ, چاہے انجینئر بناؤ, چاہے پروفیسر بناؤ. پہلا کام آپ نے کیا تھا امام زین العابدین نے مدرسہ کھولا, درس حدیث دیا کرتے تھے. دوسرا کام آپ نے لنگر کھانا کھولا. اسی لنگر میں ایک دن وہ شخص آیا جس نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا تھا. امام زین العابدین نے دیکھ کے پہچان لیا, بولے اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. اسے ٹھنڈا پانی پلایا گیا. پھر کہا اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ, اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا گیا. ایک دن کھا کے چلا گیا, بولا پہچانا نہیں مجھے امام زین العابدین نے. دوسرے دن پھر آ گیا کھانے کے لیے. پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ. تیسرے دن جب آیا ہوا تو اس نے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد ایک بات کہی تھی, کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کیا مجھے پہچانتے بھی ہو؟
کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا پہلے دن ہی میں نے تجھے پہچان لیا تھا، جیسے ہی تو آیا تھا میں نے تبھی تجھے دیکھ کے پہچان لیا تھا، تو ہی وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے سینے میں نیزہ مارا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ بولا پھر آپ نے مجھے پانی کو پلایا، آپ نے مجھے کھانا کو کھلایا، اپنے غلاموں سے کہیں کہ مجھے قتل کرا دیتے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں